السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی آبادیوں میں توسیع فلسطینی ریاست کے قیام اور امریکی امن منصوبے کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ انہوں نے غزہ جنگ بندی کو خطے کے لیے امید کی نئی کرن قرار دیا، مگر کہا کہ مغربی کنارے میں غیر قانونی تعمیرات امن کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں۔ پیرس میں عرب و یورپی وزرائے خارجہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے میکرون نے زور دیا کہ اسرائیلی توسیع بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ فرانس کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا دو ریاستی حل اور پائیدار امن کی جانب اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد اقوام متحدہ نے بڑا اعلان کر دیا۔ عالمی تنظیم اتوار سے غزہ میں بڑے پیمانے پر انسانی امداد کی فراہمی شروع کرے گی۔ 1,70,000 میٹرک ٹن سامان اردن اور مصر سے پہنچایا جائے گا۔ یہ پیش رفت اسرائیل کی جانب سے گرین سگنل ملنے کے بعد سامنے آئی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اب تک صرف 20% امداد ہی غزہ پہنچ سکی ہے، لیکن جنگ بندی کے بعد امید کی ایک نئی کرن نظر آ رہی ہے۔ امریکہ چین کے درمیان تجارتی کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ 1 نومبر سے چین کی درآمدات پر 100% اضافی ٹیرف عائد کیا جا سکتا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ چین کی جانب سے نایاب زمینی معدنیات پر نئی برآمدی پابندیوں کے رد عمل میں لیا جا رہا ہے۔ چینی حکومت نے حال ہی میں ان معدنیات کی برآمدی پر سخت کنٹرول نافذ کیے ہیں، جو ٹیکنالوجی اور دفاعی صنعت کے لیے نہیں۔ میکسیکو میں مسلسل طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث کم از کم 28 افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہیں۔ ریاست ویرا کروز، پیوبلا اور ہائیڈالگو سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ندی نالوں میں طغیانی سے ہزاروں گھر، اسکول اور سڑکیں زیر آب آ گئی۔ حکام کے مطابق امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پڑوسی ملک پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ایک بار پھر خطرناک اضافہ۔ خیبر پختونخوا کے ڈیرہ اسماعیل خاں میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر دہشت گردوں کا حملہ، 7 پولیس اہلکاروں کی موت واقع ہوئی، جبکہ جوابی کارروائی میں 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ حملہ آوروں نے دھماکہ خیز مواد سے بھرا ٹرک دروازے سے ٹکرا کر دھماکہ کیا، پھر پولیس کی وردی میں اندر داخل ہو کر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس اور فورس نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے احاطہ کلیئر کر دیا۔ حکام کے مطابق حالیہ برسوں میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حملے تشویشناک حد تک بڑھ گئے ہیں۔ نئی دہلی میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امریکہ کے نامزد سفیر سرجیو گور سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے ہندوستان امریکہ تعلقات اور ان کی بڑھتی ہوئی عالمی اہمیت پر گفتگو کی۔ جے شنکر نے گور کو ان کی نئی ذمہ داریوں کے لیے نیک خواہشات پیش کی۔ سرجیو گور نے کہا کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان دفاع، تجارت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ ملاقات ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات کو نئی سمت دینے کی جانب ایک اہم قدم قرار دی جا رہی ہے۔ اتر پردیش کے باغپت ضلع میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ گانگولی گاؤں میں مسجد کے امام مولانا ابراہیم کی اہلیہ اور 2 کمسن بیٹوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ تینوں کی لاشیں مسجد کے اوپر والے کمرے سے خون میں لت پت حالت میں برآمد ہوئی۔ واقعے کے وقت مولانا سہارنپور میں ایک پروگرام میں شریک تھے۔ پولیس کے مطابق واردات کے دوران مسجد کے تمام CCTV کیمرے بند تھے، جس سے شبہ ہے کہ یہ قتل کسی قریبی یا واقف شخص نے انجام دیا ہے۔ DIG میرٹھ زون کلانیدھی نیتھانی کی نگرانی میں تفتیش جاری ہے۔ NCB کے سابقہ زونل ڈائریکٹر سمین وانکھیڑے نے نیٹ فلکس اور ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ کے خلاف ایتھک عزت کا مقدمہ دائر کرنے کے بعد خاموشی توڑ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ذاتی حیثیت سے متعلق ہے، پیشے سے نہیں۔ وانکھیڑے کا کہنا ہے کہ سیریز کے کچھ مناظر ان کی اور منشیات کے خلاف لڑنے والے افسران کی توہین کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے خاندان کو بیرون ملک سے دھمکیاں ملی ہیں اور پولیس کو اس کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ وانکھیڑے نے کہا، مجھے عدلیہ اور آئین پر پورا بھروسہ ہے، ہر فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا۔
कोलकाता में चंद मिनट की शदीद बारिश ने शहर को दोबारा पानी में डुबो दिया है। सिर्फ 30 मिनट में तकरीबन 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जिससे शुमाली और जनूबी इलाकों की सड़कें ज़ेर-ए-आब आई। कस्बा तलजला, तपस्या और साल्ट लेक समेत कई इलाके मुतासिर हुए। ट्रैफिक और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बदइंतजामी और नकासी आब के निज़ाम की नाकामी एक बार फिर सामने आई। लेके आएंगे, आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। भारतीय अवाम बीजेपी पर सख्त तनकीद कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत ने तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी को भारत बुलाया। सोशल मीडिया पर बीजेपी रहनुमाओं के पुराने वीडियोस और नोटिस वायरल हो गए, जिनमें वो साबिक़ा मौक़िफ़ पेश कर चुके थे। ये वाक़या वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की हैदराबाद हाउस में मुलाकात के बाद सामने आया, जिसने लोगों की तवज्जो और तनकीद को बढ़ा दिया है। जुबली हिल्स में बीआरएस कारकुनों ने रियासती कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया है। इस मुहिम में अवाम को कांग्रेस के वादों की याद दहानी कराई जा रही है, जिन पर हुकूमत ने अमल नहीं किया। कारकुनों ने पॉम्पलेट्स और कार्ड्स तकसीम किए, जिनमें रोजगार, किसानों के कर्जे, फ्री स्कीम्स और महंगाई जैसे अहम वादे शामिल हैं। बीआरएस का कहना है कि ये मुहिम तेलंगाना भर में जारी रहेगी ताकि अवाम तक हकीकत पहुँचाई जा सके। हैदराबाद का इलाका गोशा महल असम्बली हलके के मुकामी लोगों बशमूल खवातीन ने अपने हलके के एमएलए मलून राजा सिंह के खिलाफ सियाह परचम लहराकर सख्त एहतजाज किया। एहतजाज करने वालों का कहना था कि कई हफ्तों से कचरा जमा हो रहा है और नालियां बंद है, लेकिन मलून राजा सिंह ना ही कचरा उठवा रहे हैं और ना ही नालियां खुलवा रहे हैं। मुकामी कारपोरेटर और जीएचएमसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। आप देख रहे थे क्यूके स्पीड न्यूज़। अपने दोस्त अजीम अहमद अब्बास को दीजिए इजाज़त। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।